والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کتا پیارے نبی نال بڑیاں نے کتا پیارے نبی نال بڑیاں نے اندے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے صدیق دی آلہ ہستی صدیق دی آلہ ہستی چڑی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی چڑی عشق نبی دی مستی ڈنگ مارے کہ سب پیا خود آکھے ڈنگ مارے کہ سب پیا خود بولے پہریدار دیاں کیا باتاں نے کتا پیارے نبی نال بڑیاں نے عاشق نے عشق
دکھایا گھر کچھ نہ کول بچایا عاشق نے عشق بکھایا گھر کچھ نہ کول بچایا اے جذبہ ویکھ عمر بولے اے جذبہ ویکھ عمر بولے ساڈے یار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے اوندے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو یہاں پر بعد از انبیاء کہ جو افضل ترین شخصیت ہیں، جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں، گفتار میں، انداز میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی بارگاہ میں پیر محمد آصف سیفی صاحب کی زیر صدارت چند ایک کلمات ہم پیش کریں گے۔ اللہ کریم ہمارے ان کلمات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ذکر صدیق اکبر کے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو صدیقی روپ نصیب فرمائے۔ میں بالخصوص آج کی محفل میں ہمارے قبلہ ڈاکٹر احمد علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بزرگ شخصیت ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، تو یہ پیچھے بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک بڑے بزرگ ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنے حبیب کے صدقے سے دین کی ساری معرفت نصیب فرمائے، بولے سبحان اللہ۔ اب آپ اسی وقار جو قبلہ قاری صاحب نے تلاوت کلام پاک فرمائی اور اس کے اندر جو قبلہ قاری صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کا کچھ پس پردہ کچھ صورت اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرے محبوب کی مدد کرو چاہے نہ کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب سرکار کو مکے سے لوگوں نے نکالا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تم نے اس نبی کی مدد نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور فرمائے گا۔ ان کی مدد ہے، میری طرف توجہ رکھیے گا، جملے دو چار ہیں بس، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے محبت کرنی ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم اس نبی کی مدد کرو اور نہ بھی کرو تو یہ ایسا حسین نبی ہے، اس کی مدد خود اللہ فرمائے گا۔ یہ ایسا پیارا نبی ہے۔ میں بس تھوڑی سی بات پیچھے سے ملا کے آپ کو اللہ کے نبی کی پہلے شان بتاؤں۔ حضرت موسیٰ نے ایک بندے کو تھپڑ مارا، وہ بندہ مر گیا۔ بندے کو مارا تھپڑ تو وہ بندہ مر گیا۔ جب بندہ مر گیا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے بعد لوٹ کے آئے تو اللہ سے عرض کی یا اللہ بندہ مر گیا ہے، میں نبی تیرا ہوں، اب کو مہربانی فرما میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا بندہ تم نے مارا ہے، جواب بھی تم خود جا کے دو۔ بندہ جو تم نے مارا ہے نبی، وہ بھی اس کا بھی جواب کوئی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا بھی جواب کوئی نہیں ہے۔ اتنا سونا نبی اور کوئی نہیں ہے، اتنا لاڈلا نبی اور کوئی نہیں ہے۔
اللہ سے بڑے لاڈ کرنے والا نبی ہے، لیکن اللہ نے کہا تھپڑ تم نے مارا اور جواب بھی تم خود جا کے دو۔ حضرت مریم علیہ السلام کے گھر بیٹا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بات لمبی نہیں کروں گا، وہ پنگوڑے میں تھے، خاندان والے قبیلے والے سارے آ گئے، مریم تم نے یہ کیا کیا؟ تیرا باپ عمران بڑا اچھا تھا، یہ تو کیا کر بیٹھی ہے؟ اس نے اللہ کی طرف کی عرض، یا اللہ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی تجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جو پنگوڑے کے اندر ہے نا اسے اس کی طرف اشارہ کر، وہ جواب خود دے گا۔ حضرت مریم نے انہیں کہا بھی بھائی وہ جو پنگوڑے کے اندر ہے اس سے جا کے پوچھ لو۔ قبیلے والوں نے کہا یہ عجیب مذاق ہے بھی ایک بچہ پنگوڑے میں 3-4 روز کا، وہ بھی کبھی بولا ہے پہلے تو نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، اب یہ تم تماشا کر رہی ہو۔ تو حضرت مریم نے کہا نہیں، جاؤ اس کی طرف جاؤ، اس سے جا کے پوچھو۔ وہ اس کی طرف گئے تو وہ پنگوڑے میں تھے، اللہ کے نبی، ان کا نام تھا عیسیٰ، پنگوڑے میں ہی نبی تھے، گہوارے میں ہی نبی تھے۔ انہوں نے اللہ کی طرف عرض کی یا اللہ اب میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا جواب جو معاملہ ہے، جو لوگوں نے اعتراض کیا ہے تیری ذات پہ کیا ہے، جواب بھی تو خود دے، جواب بھی تو خود دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، اور میرے اوپر اعتراض کرنے والوں میں کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا بندہ بھی بن کے آیا ہوں، رسول بھی بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ بھی بن کے آیا ہوں اور اللہ کا۔ بات چلتے چلتے میرے اور تیرے نبی کی بارگاہ میں پہنچی، کسی نے سرکار پہ اٹھائی انگلی، کیا اٹھائی؟ انگلی اٹھائی۔ اب انگلی اٹھانے والے نے انگلی اٹھا دی، اللہ کے محبوب پیڑ میں اتر آئے، اور اگر سرکار جواب دیتے تو قیامت تک ایسا کوئی جواب نہ بن پاتا۔ جواب دینے کے لیے پیڑ میں اترے، جواب دینے لگے، اللہ کی بارگاہ سے حضرت جبریل حاضر ہوئے، کہا محبوب تم جواب نہ دینا، تم جواب ہے یا اللہ۔ عیسیٰ پہ اعتراض، جواب اس نے خود دیا۔ موسیٰ پہ اعتراض، جواب اس نے خود دیا۔ تو میں بھی نبی ہوں، اعتراض میری ذات پہ، جواب میں خود دوں گا۔ کہا محبوب ان کا آنا اور تھا، تیرا آنا اور ہے، تیرا آنا اور ہے، ٹائم نہیں ہے نعرے کا، تیرا آنا اور ہے۔ وہ آتے رہے، جواب دیتے رہے۔ اے محمد میں کائنات تک ہر ایک کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں نے محمد ایسا بنا کے بھیجا ہے، اعتراض مصطفیٰ پہ ہوتا ہے، جواب خدا دیتا ہے۔ پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب، اس نے انگلی اٹھائی، اللہ نے کہا تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ جائے، تیرے پورے کے پورے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی، مکے سے تیرے اور میرے آقا نکل پڑے۔ جب نکلے تو لوگوں نے سرکار کی مدد سے انکار کر دیا، کہا کون ہے ان کو بچاتا، ان کو کون ہے بچاتا جو انہیں بچائے گا؟ اب نکلے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا تم مدد کرو یا نہ کرو، اسے محمد بنا کے بھیجا ہے، مدد خود خدا فرمائے گا۔ مدد کون کرے گا؟ اللہ، اللہ خود مدد کرے گا۔ آگے فرمائی جو بات وہ بڑی عزت والی ہے، اب محمد کی عزت اور سرکار کی مدد اور سرکار کی پہرے داری یہ تو اللہ کے ذمہ تھی۔ آگے اللہ نے حد مکا دی، فرمایا ثانی یثنین اذ ہما، پہلے اکیلے میں محمد کی حفاظت کرتا تھا، اب قیامت تک جو تیرے ساتھ ثانی بن کے جا رہا ہے اس کی مدد بھی اللہ فرمائے گا۔ اس کی مدد بھی کون کرے گا؟ اللہ۔ ثانی یثنین، یہ ہے ایک کا دوسرا، ایک کا دوسرا۔ کہا محمد کا مددگار بھی کون ہے؟ ہم تھوڑے ہیں پر ہیں محبت والے، بولیے گا محمد کا مددگار کون ہے؟ بولے محمد کا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ اور کہا اللہ نے اعلان کیا آج جو محمد کے ساتھ جا رہا ہے اسے بھی عام نظروں سے نہ دیکھیے گا، اللہ محمد کی مدد بھی فرماتا ہے، محمد کے ثانی کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد، ثانی یثنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کہا گیا بھی اس سے کہہ دیں اذ یقول لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے محبوب
ابو بکر کو کہہ دے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے خدا محمد کے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھی ہے، اور محمد کے تو پہلے ساتھ تھا، لیکن جو محمد کے ساتھ لگ جائے گا اذ یقولوا لصاحبہ، اور سیابی تو 1,24,000 ہیں، کہا محبوبہ سارے سونے ہیں، صدیق وہ سیابی ہے جسے خدا بھی سیابی کہتا ہے، مصطفیٰ بھی سیابی کہتا ہے۔ اذ یقولوا لصاحبہ، یہ اتنا پیارا ساتھی ہے، یہ اتنا پیارا ہے، اللہ بھی اسے سیابی کہتا ہے اور محمد اور رسول اللہ بھی اسے سیابی کہتے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش کی قلم بھی ٹوٹی، آپ نے فرمایا تو بیلی ہاتھ سب جگ بیلی ہاتھ اڑ بیلی بیلی اور سجنا پا جو محمد بخشا ہاتھ سنجی پئی اے حویلی اباب زیوکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، کبھی سرکار کے آگے نکلتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا اے صدیق اکبر کیا بات ہے، تو نے چاروں چنڈوں پہ میرا محاصرہ کر کے رکھا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا او میرے صدیق کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب کا یہ غلام کہنے لگا یا رسول اللہ، آج مجھے اپنی فکر نہیں، میرا دل کرتا ہے میرا ہر سانس آپ کی حفاظت میں بسر ہو جائے۔ چاروں طرف سے حضور میں اس لیے پھرتا ہوں، کبھی دائیں جاتا ہوں، کبھی بائیں جاتا ہوں، کبھی آگے جاتا ہوں، کبھی پیچھے، کہ دشمن میرے آقا کو نقصان ہے، دشمن میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ باب زیوکار کرتے کرتے حضرت سیدنا صدیق اکبر غار میں اتر جاتے ہیں، اپنے آقا کو پہلے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میں اندر جاتا ہوں کیونکہ موت کا خطرہ ہے، اگر موت آئے تو پہلے آپ کے غلام صدیق کو آئے۔ جو موت کو گلے لگا کے محمد کی حفاظت کرے اسے صدیق کہتے ہیں صلی اللہ۔ صدیق اکبر اندر چلے گئے، باب زیوکار سرکار نے اپنا سارا لباس، تن کا سارا لباس اتارا اور ایک 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 سوراخ کے اندر دیتے رہے، بالآخر ایک سوراخ بچا اسے ایڑی میں رکھا اور اپنے محبوب کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنے محبوب کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ کا سر انور اپنی گود میں رکھ لیا اور گود میں رکھ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جان جانا کھا، سچے آنکھاں کے رب دی میں شانا کھا، سچے آنکھاں کے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا
اباب وقار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کو اپنی گود میں رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سرکار کو دیکھتے ہیں، سرکار صدیق کو کہتے ہیں اے صدیق اکبر آج مانگ کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اور کچھ بھی نہیں چاہتا، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور قبر میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار نے ایسی نگاہ کرم فرمائی، ان اللہ معنا، اللہ نے کہا سونیا اپنے اس غلام سے کہہ دے تو محمد کے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو اسلام میں آیا تھا تو محمد کے ساتھ، مکے سے مدینے گیا تھا تو محمد کے ساتھ، اور مدینے میں تو جب دنیا سے رخصت ہوگا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کوئی مرید بڑا مرید ہو اور اپنے پیر کے نقش قدم پہ بڑا چلا ہو، لیکن کبھی بات تربت کی آ جائے تو کہا جاتا ہے پیر کے ساتھ مرید کو نہ دفنایا جائے، پیر کے ساتھ مرید کو نہ دفنایا جائے، پیر کا مرتبہ اونچا ہے۔ اب آبیزی وقار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کا وقت قریب آ گیا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا بابا جان آپ کی قبر کہاں پہ بنائے؟ کہا بیٹا میری قبر جنت البقیع میں بنا دینا، میری قبر فلاں جگہ پہ بنا دینا، میری قبر فلاں جگہ پہ بنا دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے میرے پیر سے پوچھ لینا کہ صدیق اکبر کی قبر کہاں بنائی جائے۔ وہ پیروں کا پیر، بڑے بڑے پیر ہیں بابا جی، لیکن اس پیر کے سب مرید ہیں، اس پیر کے سب مرید ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا جسد اقدس اٹھایا اور آپ رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں صدیق تیرے مقدر پہ قربان جاؤ، کیسی تو نے وفاداری کی ہے، آیا تھا تو محمد کے ساتھ اور اگر جانے لگا ہے تو وہ بھی محمد کے ساتھ۔ کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، جہاں مرضی ہے دفناؤ، لیکن پہلے میرے پیر کے دروازے پہ لے جانا، پہلے میرے پیر کے دروازے پہ لے جانا، پوچھ لینا، وہ جہاں کہتے ہیں وہاں پہ صدیق کو دفنا دینا۔ سرکار کا دروازہ کھلا اور اس دروازے کو کھول کر سامنے رکھا گیا اور سرکار کی بارگاہ سے آواز آئی اور جہان والوں حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے۔ یہ عام نہیں ہے، کیونکہ قیامت تک جہاں پہ مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ خدا کا ہے، وہاں صدیق اکبر کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا کا ہے۔ کہیں دائیں بائیں ہوتے تو حفاظت کا سلسلہ شاید کہ یہ جو آج کے نام نہاد ہیں وہ توڑ دیتے۔ اللہ نے یار کے قدموں میں رکھ کے کہا ہے، اور جہان والوں کائنات کا نظام بدل سکتا ہے لیکن صدیق کی وفاداری نہیں بدل سکتی ہے، صدیق کا مرشد نہیں بدل سکتا ہے۔ اس لیے کعبے اس میں اللہ کے محبوب کے روزے کے اندر رکھ کر قیامت تک کے لیے بتا دیا گیا۔ اور جہان والے صدیق کی بات کریں نہ کریں، مصطفیٰ بھی صدیق کی بات کرتا ہے، خدا بھی صدیق کی بات کرتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی۔ اب آبیزی وقار بس بات ختم ہوگی، شیر کے ساتھ یہی بات کہوں گا، جس سے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں
ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا جسے مصطفیٰ کا یارانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا جسے مصطفیٰ کا یارانہ ملا ہے۔ اباب ذی وقار میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قبریں کھلیں گی، وچ دولہ محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ، سرکار قبر شک ہوگی تو اٹھیں گے، بیچ میں محمد، سیدھی طرف صدیق اکبر اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق۔ سرکار نے فرمایا ہاتھ ان کے میرے ہاتھ میں ہوں گے، اور لگ پتہ جائے گا، لگ اس دن پتہ جائے گا جب ہاتھ یار کے ہاتھ میں ہوئے اور لے کے حضور معاشر کو چلے، اور پھر اللہ کے محبوب دکھائیں گے دیکھ میرا عمر بھی پیارا ہے، میرا صدیق بھی پیارا ہے۔ آپ کو اور مجھے فکر کرنے کی ضرورت، اپنا ایمان پکا رکھیں، ڈگمگانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بس دعا کیا کریں یا اللہ محبت اپنے محبوب کی بھی عطا فرما، اور محبوب کی محبت اپنے محبوب کے غلاموں کے سلسلہ سے ہمیں نصیب فرما، جنہوں نے حضور کی محبت بھی سکھائی، جنہوں نے ہمیں آل رسول کی محبت بھی سکھائی، جنہوں نے ہمیں اسلام کی محبت بھی سکھائی، جنہوں نے ہمیں قرآن کی محبت بھی سکھائی، ہمیں حضور کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم کرنے کے لیے اور کبھی کعبے کی در و دیوار سے محبت سکھائی اور کبھی مدینے کی مٹی سے محبت سکھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔